السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق دست دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہمیں اپنے ارد گرد یعنی اپنے آس پاس گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں۔ ضرورت مند یعنی مستحق لوگ جنہیں کھانے پینے کی بنیادی ضرورت کی چیزوں اور مکان اور پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انہیں اپنے بچوں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی روپے پیسے کی کمی انہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے، اپنے بچوں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے، لوگوں کے گھروں میں صفائی، برتن اور دیگر چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی اور گھر کا ایک ایک فرد کام کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ تو اگر ہم آس پاس گلی محلے میں نظر دوڑائیں تو ایسے بہت سے مستحق اور ضرورت مند ہمیں دکھائی دیں گے۔ ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے، یعنی قابل ذکر انداز میں ان کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مسکینوں یعنی غریبوں، مفلسوں جو اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے یا ان کے پاس اتنی آمدن نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکیں، انہیں رزق فراہم کر سکیں اور 3 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ اور اپاہجوں یعنی معذور جو خود محنت مزدوری نہیں کر سکتے اور جن کے ہاتھ، پاؤں یا جسمانی اعضاء میں کوئی معذوری ہے جس کی وجہ سے لوگ انہیں کام نہیں دیتے یا وہ کام نہیں کر پاتے، تو ایسے لوگوں کو بھی کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ضرورت یعنی حاجت۔ غریب خاندان یا جو مفلس خاندان ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ زکوٰۃ آپ پر واجب ہے تو زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے پہلے مستحق لوگوں کو تلاش کیجئے۔ اور لوگ عموماً باہر زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ سب سے بہترین صدقہ اور زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، یعنی جہاں پہ زکوٰۃ کو استعمال کرنا چاہیے، وہ آپ کے فیملی ممبر ہیں، یعنی آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے خاندان میں اب اگر کوئی مستحق ہے، ضرورت مند ہے اور غریب ہے یا اپاہج ہے تو سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اور اگر اسے علاج کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ان کی امداد کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے۔ غربت یعنی مفلسی کی وجہ سے۔ تو معاشرے میں اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے، ارد گرد دیکھیں گے، گلی محلے میں، علاقے میں، جان پہچان والوں میں، تو آپ کو ایسے بہت سے بچے ملیں گے جو لائق ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی استطاعت ان کے والدین نہیں رکھتے کہ وہ انہیں اسکول بھیج سکیں۔ تو ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کی کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ کارآمد شہری یعنی مفید شہری بنا سکتے ہیں۔ بیٹا یہ قواعد کی روح سے مرکب توصیفی ہوگا۔ اسی طرح اوپر دیکھیں تو مسکینوں اور اپاہجوں قواعد کی روح سے مرکب عطفی ہوگا، کیونکہ مسکینوں اور اپاہجوں 2 لفظ ہیں اور ان کے درمیان میں حرف عطف آ رہا ہے، اور اگر 2 الفاظ کے مجموعے میں حرف عطف آتا ہے تو وہ مرکب عددی ہوگا۔ اسی طرح گلی محلے 2 الفاظ کا مجموعہ اور دونوں لفظ بامعنی ہیں تو یہ مرکب تابع موضوع ہوگا۔ اب آگے دیکھتے ہیں بیٹا، یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسرے کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ مال و دولت قواعد یعنی روپیہ، پیسہ، سرمایہ یا زکوٰۃ جو آپ دینا چاہتے ہیں، یا صدقہ یا خیرات جو آپ دینا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس ضروری نہیں کہ اتنا مال و اسباب ہو، اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ ہم دوسرے کی
مدد کریں، بلکہ چھوٹے چھوٹے باتوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھ کے بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مال و دولت یعنی مال و زر جو ہے وہ قواعد کی روح سے مرکب عطفی ہوگا۔ ہم قواعد کی روح سے ہم اور ہمیں اسم ضمیر جو نام کی جگہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ اسم ضمیر ہوتے ہیں، اور اسی لائن میں اگر آپ دیکھیں یہ قواعد کی روح سے اسم اشارہ قریب، قابل یعنی اہل۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ جنت کا نمونہ یعنی جنت جیسا، نمونہ یعنی مثال، چھوٹی چھوٹی یعنی معمولی باتوں کا خیال رکھ کے لوگ عموماً بیٹا لوگ بھی اور ہم لوگ بھی اگر دیکھیں تو ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کام کریں، بڑی بڑی نیکیاں کریں، اور بڑی بڑی نیکیوں کے انتظار میں ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے لوگوں کی کتنی مدد کر سکتے ہیں اور کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ پانی کا گلاس ایک دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی ضرورت مند کو اور وہ شخص جو پیاسا ہے اسے آپ پانی کا ایک گلاس پلا دیتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر آپ سب کو اس کا ثواب پتہ چل جائے تو آپ سارے کام دنیا کے چھوڑ کر صرف اور صرف لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیں۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کریں، جیسے راستے سے پتھر ہٹا دیا، کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے پاس اضافی ہے تو آپ کسی مستحق کو، ضرورت مند کو دے سکتے ہیں جس کی مدد سے اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اس طرح ان کی آپ کے گھر میں اچھا سالن بنا ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ وہ کسی فقیر کو، کسی مستحق کو، آس پاس میں آپ کے دوست احباب ہیں یا کوئی جاننے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کھانا شروع ہونے سے پہلے ہی ایک پلیٹ میں سالن ڈال کر اگر انہیں دے آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کافی وقت سے بھوکے ہوں، اور آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی ان کے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سبب بن جائے گی۔ تو آس پاس نظر رکھیں، خیال کریں، کیونکہ بیٹا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو ایک دوسرے کا احساس کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے یا کامیابی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے سٹور یا گودام میں رکھ دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ ردی والا یعنی کباڑیا بیچ دیتے ہیں، یعنی فروخت کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جیسے ہی کتنا نئی جماعتوں میں جاتے ہیں بچے تو کیا کرتے ہیں کہ یا تو بیگ باندھا اور اٹھا کر سٹور میں پھینک دیا اور نئی کتابیں بیگ میں ڈالیں، یا پھر کیا کرتے ہیں کہ کباڑیا آتا ہے تو والدہ صاحبہ ساری کتابیں اور کاپیاں پچھلی اٹھا کر ضرورت مند کو، مستحق کو دے دیتی ہیں چند پیسوں کے عوض۔ اگر ہم ان کتابوں کو فروخت نہ کریں، نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ مالی مشکلات یعنی دشواریوں کی وجہ سے، یعنی سبب سے، تو وہ نئی کتابیں نہیں لے سکتے اور اگلی کلاس میں جانا، وہاں پہ کام کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے بچوں کو وہ کتابیں دے دیں۔ اکثر بچے ہر سال نیا بیگ لیتے ہیں، نئے جوتے، نیا یونیفارم لیں گے، ایون وہ پاؤچ بھی نیا لیتے ہیں کہ ہم نے جیومیٹری بھی پچھلے سال والی نہیں لینی، نئی کلاس میں جا رہے ہیں تو ہر چیز نہیں لیں گے، ان کے لنچ باکس، ان کی باٹلز جو ہیں وہ نہیں آتی ہیں۔ تو اگر وہ تمام چیزیں آپ اٹھا کر کسی مستحق کو دے دیں گے تو آپ کے لیے وہ ثواب کا باعث ہوگی۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے یعنی علیل ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا، یعنی کوئی اسے لے جانے والا نہیں ہے، کیونکہ عموماً بیٹا آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا کہ بزرگوں کی طرف سے لوگ لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور بچے خصوصاً ماں باپ کا اتنا خیال نہیں رکھتے اور بڑھاپے میں وہ تنہا رہ جاتے ہیں، اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیوہ خاتون ہے یا کوئی بندہ ہے جس کی گھر میں کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کچھ سے لے کر جانے والا نہیں ہے، اس کی اولاد اسے نہیں پوچھ رہی ہے، تو آپ اسے ہسپتال لے جانے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہسپتال قواعد کی روح سے ظرف مکان ہے۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں کوئی بزرگ کھڑے ہیں جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں گاڑی اچانک سے آ کر انہیں نقصان نہ پہنچا دے، تو آپ اس بزرگ کو اور وہ نابینا شخص جو کہ اندھے ہیں
اور نابینا ہیں اور سڑک پار نہیں کر سکتے اور آوازوں کو سن رہے ہیں آس پاس سے لیکن ہمت نہیں کر پا رہے کہ وہ سڑک پار کریں، تو ایسے لوگوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی ضعیف خاتون ہے اور وہ سڑک پر بے بسی کی حالت میں کھڑی ہوئی، کیونکہ ٹریفک آج کل اتنی تیزی سے گزر رہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں بزرگ، کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ نقصان پہنچا دیں اور ہم چلنے پھرنے سے بھی محتاج ہو جائیں۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کر کے آپ بہت سی دعائیں لے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم یعنی علم کے حصول میں یا علم کی طلب رکھنے والوں میں سے جو لوگ ہیں ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے طالب علم کی طلب رکھنے والوں کی آپ مدد کر دیں اور انہیں اپنی پرانی کتابیں جو آپ ردی میں فروخت کرنا چاہ رہے تھے، یا آپ کے پاس پاکٹ منی اتنی ہے کہ آپ کے والدین آپ کو دیتے ہیں تو آپ انہیں پین کی ضرورت ہے، ریزر کی، پینسل کی آپ کے پاس ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنی جیومیٹری باکس میں 2 3 پینسلز، ریزرز اور پین رکھتے ہیں، تو آپ کسی بھی مستحق بچہ جس کی کام نہیں کر پا رہا یا وہ بھول گیا ہے یا اسے ضرورت ہے اور وہ لا نہیں پایا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ کسی کو اس کی ضرورت کی چیز دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تو حادثہ ہے جیسے ٹرین کا، گاڑی کا یا فضائی حادثہ ہوا ہے آپ کے آس پاس، آپ کی نظروں کے سامنے، تو آپ اس کی ابتدائی طبی امداد یعنی مریضوں کو جو پہنچائی جانے والی پہلی مدد ہوتی ہے، آپ وہ کر کے ان کی جان بچا سکتے ہیں، تاکہ وہ اگر ان کا خون بہہ رہا ہے یا ہڈی فریکچر ہو گئی ہے یا آگ لگ گئی ہے خدا نخواستہ بلڈنگ کے اندر، تو آپ پانی پھینک کر یا گیلا کپڑا کوئی ان کے گرد لپیٹ کر یا کمبل وغیرہ کوئی لپیٹ کر ان کی جان بچا سکتے ہیں۔ اور اگر خون زیادہ بہہ رہا ہے تو آپ اس خون کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس پر کوئی کپڑا رکھ دیں گیلا کر کے اور اوپر سے کپڑا باندھ دیں تاکہ زیادہ خون جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اسی طرح جس نوعیت کا زخم ہے اسی کے حساب سے اسے ابتدائی طور پر مدد کی جائے تاکہ اس کی حالت زیادہ خراب نہ ہو اور ہاسپٹل پہنچنے تک وہ قدرے بہتر حالت میں ہو اور اس کی جان کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر ہمارے پاس مال و زر ہو، مال و زر یعنی دولت، مال و دولت یعنی مال و زر اور قواعد کی روح سے مرکب عطفی، تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے، یعنی ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا فضل و کرم ہے ہم پر کہ ہمارے پاس دولت ہیں، ہم صاحب زکوٰۃ ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینا ہم پر واجب ہے، صدقہ خیرات ہم بآسانی کر سکتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، نیک یعنی پاسہ لوگوں کی صفت یعنی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ضرورت مند یعنی حاجت مند، مصیبت زدہ یعنی مصیبت کے مارے ہوئے یا مستحق لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا یعنی ضرورت پوری کرے گا، خدا یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا یعنی حاجت کو پوری کر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو شخص اپنے مستحق بھائی کی ضرورت پوری کر رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجتوں کو، اس کی ضرورتوں کو پوری فرما دے گا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے، یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، یعنی حقیقت میں وہ کسی کی مدد نہیں کرتا بلکہ اپنی مدد کرتا ہے، کیونکہ جب وہ دوسروں کے کام آئے گا، اللہ کی بنائی گئی مخلوق کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو جو انسان رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ اپنی مدد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے برے وقت سے بچا دیتا ہے اور اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔
کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے. اچھا برا قواعد کی روح سے صنعت تضاد بیٹا، کیونکہ ایک ہی سینٹنس کے اندر ایک ہی جملے میں اگر متضاد الفاظ آتے ہیں تو وہ صنعت تضاد کہلاتی ہے. اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے کہ جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو رب آپ کے لیے بھی وسیلے بنا دیتا ہے. آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی نیکی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی عزتوں کی حفاظت انہی لوگوں سے کرواتا ہے. آڑے وقت یعنی مشکل وقت یعنی دشوار ساتھ یا گھڑی. تو جب کوئی شخص مشکل میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کی مدد مشکل وقت میں جب وہ کرتا ہے، تو جب اس پر ایسا وقت آتا ہے، ایسی دشوار گھڑی آتی ہے جب اس کے جسمانی اعضاء کام نہیں کر رہے، اس کے اپنے اسے تکلیف دے رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، یا کوئی اس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتا ہے. ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے. مشکل گھڑی میں یعنی آڑے وقت میں. اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا، یعنی آپس کا بھائی چارہ بڑھے گا، لوگ آپس میں پیار محبت سے رہیں گے، اخوت کا جذبہ لوگوں میں عام ہو جائے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا، یعنی وہ عروج کی طرف اپنی منزل کا سفر شروع کر دے گا. دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، یعنی سبق دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. فائدہ یعنی نفع پہنچاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں. تو جب کوئی مستحق آپ کے سامنے آتا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ وہ رنگ اس کا کالا ہے، گورا ہے، یا کیسا ہے، نہ یہ دیکھیں کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتا ہے یا کسی کمتر نسل سے تعلق رکھتا ہے. وہ کوئی تعصب اپنے ذہن میں نہ لائیں، نہ یہ سوچیں کہ وہ پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پختون ہے، کون ہے، وہ آپ کی زبان بولنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کے مذہب کا ہے یا نہیں ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے. بس آپ نے صرف اس کی مدد کرنی ہے، نہ علاقے کی تفریق یعنی فرق کے بارے میں سوچنا ہے، اور بغیر کسی فرق کے صرف اور صرف اس لیے آپ نے ان کی مدد کرنی ہے تاکہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. اور خوشنودی بیٹا یہ اللہ کی رضا، یہ ایسا عمل جس کی وجہ سے دوسروں کو خوشی حاصل ہوتی ہے. تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے انسانیت کے کام آنا ہے، انسانوں کی مدد کرنی ہے بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی رنگ، نسل، زبان اور مذہب اور علاقے کی تفریق کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا سورج سب کو روشنی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے بغیر کسی تفریق کے. تو ہم اسی کے بندے ہیں. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہترین مخلوق بنایا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کے ویسے ہی کام آنا چاہیے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو یہاں پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کے بندے تو بے شمار ہیں، دنیا کے کونے کونے میں بسے ہوئے ہیں، وہ جگہ جہاں کا ہمیں علم بھی نہیں ہے. اور بعض ایسے ہیں جو بنوں میں یعنی جنگلوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ سے لو لگا کر وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. اور میں بھی اس کا بندہ بنوں گا، ایسا انسان بنوں گا جس کو اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی، اس سے پیار ہوگا. کیونکہ جب میں اللہ کے بندوں سے پیار کروں گا، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے پیار کروں گا، تو میرا رب بھی مجھ سے ضرور پیار کرے گا. تو میں ایسا بندہ بننا چاہتا ہوں جو اللہ کی بنائی گئی مخلوق سے محبت کرے، پیار کرے، کہ رب نے اس مخلوق کو بہت محبت سے تخلیق کیا ہے، انسانوں کو بڑی محبت سے بنایا ہے. تو میں رب کے بندوں سے پیار کرنے والا، انسانیت سے پیار کرنے والا انسان بننا چاہتا ہوں.
امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں گے۔ شکریہ۔